خلقتک الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی۔ محبوب ہم نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے پوری حدیث پڑھنی چاہیے۔ میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، میں اب پوری سنانے لگا ہوں۔ یا نور نوری یا سر سری، اے میرے نور نے ٹکڑے، اے میرے رازاں نے راز، ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک جواب آپ نے میرے ساتھ مل کے دینا ہے تاکہ میں آپ حضرات کو آخر میں ایک نتیجہ دوں۔ اللہ نے آسمان بنایا محبوب کے لیے، زمین بنائی، خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے، فل ان دا بلینک کا سوال ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، کیا بات ہے تمہاری پروفیسر صاحب، انہوں نے ٹیسٹ فل ان دا بلینک، میں نے کہا آپ نے جو خالی جگہ ہے وہ پر کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ نے آسمان بنایا ہے، مہربانی، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بولتے ہیں اور بڑا مجھے مزہ آتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی محبوب کے لیے، اللہ نے ہوا چلائی، اللہ نے آسمان پہ تارے سجائے، اللہ نے جبریل بنایا، میکائیل بنایا، اسرافیل بنایا، عزرائیل بنایا، حوریں بنائیں، غلمان بنائے۔ بس لاکھ روپیہ انعام دوں گا اس بندے کو جو ثابت کر کے دے کہ جبریل مٹی سے بنا ہے، میکائیل خاکی ہے، عزرائیل بشر ہے۔ اوے میں کیا، حیا کر، شرم کر، جو جس کے لیے بنائے گئے ہیں، جو بنے ہیں جس کے لیے، وہ اگر نور ہیں، مصطفیٰ کیسے خاکی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ گرامی قدر احباب، یہ فکرہ غالباً میں کوٹھہ کلاں جامع مسجد نوری سے پہلی بار بول رہا ہوں۔ آدم بنے مٹی سے، مٹی بنی مادے سے، مادہ بنا جوہر سے، جوہر بنا مثال سے، مثال بنی طبیعت سے، طبیعت بنی شے سے، شے بنی لا شے سے، لا شے بنی اللہ کے امر سے، اللہ کا امر نکلا اس کے ارادے سے، اس کا ارادہ آیا وحدت کی کلی سے، وحدت کی کلی سب سے اوپر اور مٹی سب سے نیچے۔ مجھے وحدت کی کلی سے دو چیزیں نکلتی نظر آئی ہیں، یا اللہ کا امر نکلتا نظر آیا ہے یا حسین کا نانا نکلتا نظر آیا۔ علت اور معلول برابر نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کی علت ہے توحید اور مخلوق کی علت ہے مصطفیٰ۔ اس پورے مجمع میں کوئی بندہ کھڑے ہو کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ خدا کے مثل ہے۔ کوئی کر سکتا ہے دعویٰ کہ مصطفیٰ خدا کے برابر ہے؟ اوے میں نے کہا اگر مصطفیٰ خدا کے برابر نہیں تو مخلوق مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو گئی؟ کیا بات ہے بولنے کی، آپ حضرات نے بہت بہترین داد دی ہے۔ اگر مصطفیٰ خدا کے برابر نہیں ہے تو مخلوق مصطفیٰ کے برابر۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں اپنے علم تے بڑا مانے، کتاباں لدیاں کوڑیاں تے اٹھاں تے، طالب علماں نوں نال لیا، آؤ ذرا چیک کرنے ہاں بھئی کیڈا کی بڑا عالم ہے تے بڑا اسنا شور ہے، بڑی گڈی چڑھی ہے، ذرا مصطفیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ علم پہ بڑا مان ہے، کتابیں جو لادی ہوئی ہیں گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، طالب علموں کی قطاریں دائیں بائیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم آ گیا، تورات کا عالم آ گیا۔ حضور تشریف فرما ہیں اپنے حجرے کے باہر، آ کے کہتا ہے جناب کلمہ پڑھنا آیا۔ آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ، آنا نہ پہلے امتحان لیسا، پہلے میں ٹیسٹ لیسا۔ ایک عالم ہے دوسرا امی ہے، امی کا بعض لوگوں نے معنی ان پڑھ کیا ہے،
میری لاکھ واری توبہ، میری کروڑ واری توبہ، ادھر میری ارب واری توبہ کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو ان پڑھ کہا ہے۔ اوے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے نبی امی ہیں، اور امی کا معنی جن بے وقوفوں اور عقل کے دشمنوں نے ان پڑھ کیا ہے وہ جائیں جا کے کسی مدرسے سے علم حاصل کرے، انہیں پتہ چلے امی کا معنی کیا ہے، اشتہار لگ جائے کوٹھہ کلاں میں، میرا نام اس اشتہار میں لکھ دیا جائے، اور دو چار بندے چودھری ملازم کے پاس آئیں اور کہیں کس کو بلا رہے ہیں، چودھری صاحب کہیں ہم عبداللہ مظہر وارسی صاحب کو بلا رہے ہیں۔ اچھا او تے ان پڑھے، بندہ کوئی اور بلاؤ، او تے جہلے۔ اس چودھری صاحب پوچھا کیویں جہلے، کیویں ان پڑھے؟ اس آکھیا اسی کوئٹے گیا، کوئٹے ہر کالج وچ گیا، ہر سکول گیا، ہر مدرسے گیا، ہر یونیورسٹی گیا، اس نہ تے کسے کالج یونیورسٹی مدرسے نے رجسٹر نے اندر ریکارڈ ہی کوئی نہیں، او تے پڑھے ہی کوئی نہیں، تے تساں ان پڑھ بندے کی اپنی تقریر محفل وچ بلائی کدا ہے؟ چودھری صاحب آکسن عقل نے انیا، عبداللہ مظہر وارسی کا ریکارڈ چیک کرنا ہے تو راول پنڈی جا، جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں جا۔ میں بات کہہ گیا ہوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں بات کہہ گیا ہوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہیں گے آپ نے وارسی صاحب کا پتہ پوچھنا ہے تو جہاں کے وہ رہنے والے ہیں یا وہاں کے کسی سکول کے رجسٹر سے ان کا پتہ پوچھ۔ اوے مکے اور مدینے کے رجسٹر نہ کھولیں، اگر مصطفیٰ کا پتہ پوچھنا ہے تو وہاں سے پوچھے جہاں سے آیا ہے۔ مزہ آیا تو پھر سبحان اللہ بولو، نہیں آیا تو میں اشاروں میں بات کر گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھنا کلمہ پڑھنا، آہنا نہیں پڑھنا، پہلے امتحان لینا ہے۔ فرمایا لے آہنا کتنے آسمانن؟ حضور نے فرمایا 7۔ کون کون سے؟ فرمایا قمر، عطارد، زہرہ، شمس، زحل، مشتری، مریخ، وما فوقہا۔ یہ عبداللہ بن سلام سوال کر رہا ہے، اس توتے کے ہے؟ آپ نے فرمایا بحر الظلمہ، ظلمت اور تاریکی کا دریا۔ کہتا ہے وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بحر النور۔ کہتا ہے اس سے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بحر الوحدہ۔ کہتا ہے وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا۔ وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت المأوا۔ کہتا ہے وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا بحر النور، نور کا دریا۔ وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر العظمہ، عظمت کا دریا۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر المجد، مجد کا دریا۔ وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر العزہ، عزت کا دریا۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ الکرسی، کرسی۔ وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا عرش ہے۔ کہتا ہے وما فوقہا، اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہن تھوڑا جہا میاں صاحب نہیں زبان میں دساں بھئی کیا ہویا؟ نہیں ٹھنڈے بولے ہو ایک ہائے گرامی قدر احباب، میرے آقا کریم نے فرمایا کرسی عرش آدھا اتے کہوے، فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تے کھڑی دا بابا کہندا ہے بھول گئیاں سب زیرا زبرا، بھول گئیاں سب زیرا زبرا، تے بھول گیا سب پڑے یا لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ یا تن من دھن دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ اللہ اکیلا تھا، پتہ نہیں کب سے اکیلا تھا، کتنے زمانے میرا بے نیاز رب اکلا رہا، کتنی صدیاں میرا رب اکلا رہا، اپنی کبریائی دی تنہائی دے اندر اکلا، اپنی وحدت دی جلوت دے اندر اکلا، اپنی وحدت دی خلوت دے اندر اکلا، آخر کار
اس بے دل دے دل وچ خیال آیا میرے چہرے تے 99 صفات دے پردے نے، کدرے خالقیت دا پردہ، کدرے رزاقیت دا پردہ، کدرے ربوبیت دا پردہ، کدرے غفاریت دا پردہ، کدرے ستاریت دا پردہ. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. میرے چہرے تے 99 صفات دے پردے نے. کوئی ایسا ہوئے کوئی ایسا بڑھاواں جڑا مینوں تکے تے دنیا نو دسے میں کیسا ہوں. میرے چہرے تے 99 صفات دے پردے نے. کوئی ایسا بناواں کوئی ایسا بناواں جڑا مینوں تک کے تے مخلوق والیاں نو جا کے دسے کہ اللہ کریم کیو جے آئے. اللہ نے پھر اپنے نبی نو بنایا. حوالہ میرا نوٹ کر کے جائے. کتاب دا نام ہے روح البیان اور لکھن والے علامہ اسماعیل حقی. آپ کہنے لما طلقت الارادہ بایجاد الخلق ابرد من حقیقت الاحمدیہ ابرد حقیقت الاحمدیہ من کمون حضرات الاحدی. اللہ نے جدو مخلوق بنان دا ارادہ فرمایا تے حقیقت محمدی دا ابراز فرمایا. ابراز دا کے معنی ہے؟ ابراز دا معنی ہے اے تکو میں ہاتھ پھاڑ لگا توڑے سارے دے سامنے اے جے بے جاتا پایا نہیں پایا اے جے بخالی سی میرا. اس جیبے وچ کسی نو پتہ ہے کہ اے کھبے جیبے وچ لیکن میں نکالنے لگا ہوں. کیا ہے؟ او بولو نا. کوئی پتہ نہیں کسے بندے نو ایک میں کس ٹائم پایا کروں نکلیاں پایا گڈی چ پایا ہے یا جتھے میں رات نو سوتے پایا ہے کسے نو نہیں پتا. اللہ فرماندا ہے اسا محبوب نو پیدا نہیں فرمایا ظاہر فرمایا ہے. ابرز یبرز ابرازا فهو مبرز و ابرز یبرز ابرازا فذاك مبرز لم یبرز لا یبرز لا یبرز لن یبرز یبرز. الامر منه ابرز لتبرز لیبرز والنهي عنه لا تبرز لا یبرز لا یبرز. الظرف منه مبرز مبرزان مبرزات. یہ میں نے باب افعال سے صرف صغیر پڑھی ہے اور یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس نے کسی اچھے استاد کے پاس پڑھا ہو. ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. سبحان اللہ تے بن دی ہے نیا. اللہ نے پیدا نہیں کیتا ظاہر فرمایا ہے اور مٹی چو ظاہر نہیں فرمایا نہ پانی چو ظاہر نہیں فرمایا. علامہ حقی کہندے نے اگ چو ظاہر نہیں فرمایا مٹی چو نہیں فرمایا. کتھو ظاہر فرمایا؟ کلیجے ٹھارن لگا اپنے بھائیاں دے اور نبی دی شان دا میں دھماکہ کرن لگا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے من کمون حضرات الاحدیہ. اللہ نے اپنے محبوب دی حقیقت نو احمد احدیت دی کان چو باہر فرمایا. او ایک کان ہوئے لوہے دی وچوں پتل نہیں نکلدا لوہا نکل. کان ہوئے سونے دی وچوں سونا نکلدا ہے چاندی نہیں نکلنی. اوے کان ہوئے چاندی دی وچوں لوہا نہیں نکلدا چاندی نکلنی ہے. اوے کان ہوئے نمک دی وچوں گڑ نہیں نکلدا نمک نکلدا ہے. کان ہوئے چونے دی وچوں چینی نہیں نکلدی چونا نکلدا ہے. جس ماں دا دودھ پیتا ہی نہ میں تینوں اس ماں دی دودھ دا واسطہ دے کے پیا کہنا. اپنے گھر دے کسے کلے کمرے دے اندر بہ کے کلیاں سوچی کہ جڑا وحدت دی کان چوں آیا ہے انہوں بشر آکھاں یا نور آکھاں. تے پھر کہو نا میرے نال لکھ میم دے بھاویں پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے. مل کے بولو ذرا کیڑا سونا جملہ ہے. بڑا سادہ جا جملہ سوکھا جے لفظ لکھ میم دے بھاویں پا. ٹھنڈا بول رہے ہیں کیا بات ہے. میں جب تک آپ نہیں بولیں گے میں پڑھتا رہوں گا اس جملے کو. لکھ میم دے بھاویں
پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے لکھ میم مہربانی ہے آپ کی میں اپیل کر رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ مل کے مون لے لکھ میم دے بھاویں لکھ میم دے بھاویں پابر کے تینوں عاشق لوگ پہچان گئے تے پاویں آخ نہ رو تو آنا بشری تینوں جانن والے جان گئے پھر کہو نہ میرے نال کہ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا ٹھنڈا بول رہے ہیں میرے ساتھ مجھے نہیں چاہیے ٹھنڈی آواز مجھے رونق والی آواز چاہیے ذوق والی آواز چاہیے اپنا جانا اور ہے رب کا اپنا جانا اور ہے رب کا اللہ نے اپنے محبوب کی حقیقت کو ظاہر فرمایا جدو سونا آ گیا نا ہائے ہائے کیا بات ہے وہ کیسا منظر ہوگا وہ کیسا سما ہوگا جب مصطفیٰ کی حقیقت کا ابراز ہوا ہوگا جدو آ گیا نا سونیا گرامی قدر احباب اللہ کریم نے فرمایا سونیا اللہ نے اپنے محبوب نو وحدت دے دریا دے نیڑے کھڑا کر کے فرمایا سونیا آ گیا ہے تنفس ہن سال ہے سونیا میں بھی کھانا علامہ حقی روح البیان دے اندر فرماندن اور علامہ محمد وائز رہاوی جامع المعجزات دے اندر فرماندن میرے نبی نے سا لیا ہن ذرا میرے سامنے ویکھنا ہے مینوں ویکھنا ہے میں سا لین لگا ادھر تکو 3 چیزیں نکلی ہیں پہلی بدبو دوسری کاربن ڈائی آکسائڈ تیسری جراثیم تسی سا لو ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں نکلے گی یا سمیل آئے گی یا کاربن ڈائی آکسائڈ آئے گا یا جراثیم آئے گا تینوں چیزاں ماڑیاں نے قابل نفرت نے بدبو بھی قابل نفرت کاربن ڈائی آکسائڈ بھی قابل نفرت اور جناب والا جراثیم بھی قابل نفرت اوے میں ہن تینوں دسن لگا میرے تے تواڈے تے نبی دے اندر فرق ہے وے اللہ نے فرمایا سونیا تنفس یا حبیبی سا لینا سونے نے سا لیا سنبجست منہ عیون الارفا میرا نبی سا لیندا گیا اللہ روحاں دے چشمے بڑھاندا جس نبی دے سا زندگی نے اس نبی دی ذات دا مقام کے ہوئیں گا پھر کیوں چپو میرے نال بولو نہ کہ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا آ گیا جدو سونا اللہ نے
اپنے نظر بے بصری نال چشمے بے چشمی نال، اے علماء جان دے جملہ میں جڑا بولن لگا، اللہ نے نظر بے بصری دو چشمے بے چشمی نال اپنے محبوب نو ویکھنا شروع کر دیتا۔ کوئی ایک دن نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، چار نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 2 مہینے نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ کتاباں دے اندر آندا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو 12,000 سال تک تکیا، 12,000 سال تک تکیا، نہ پلک جھپکی نہ اک پھٹکی۔ ایک طرف میرا نبی ہے، دوے طرف کلیم اللہ ہے، جڑا روزانہ طور دے میدان میں چاہتا ہے تے آ کے کہندا ہے سونیا اے پردے پیچھے رہ کے جے ڈیلی میرے نال گلاں کرنا ہے، کسے ٹائم تے پردہ ہٹانا سامنے آنا، تیرے پردے پیچھے رہ کے گل کرنا ایڈا مزہ ہے تے تیرے سامنے آن وچ کیڈا سواد ہوئے گا۔ ارینی انظر الیک، آواز آئی لن ترانی، سنیا تیرے اندر ہمت نہیں میں نو ویکھن دی، تے کلیم ہاتھ بن کے کہندے نے مولا کچھ تے مہربانی کر لینا۔ آواز آئی سامنے ویکھ کے وے پہاڑے، فلما تجلی ربہ للجبل، اسی اس پہاڑ تے اپنا جلوہ سٹن لگے آؤ، اس جلوے تو بعد پہاڑ رہ گیا سلامت تے تم ہی رہ گیا قائم، تے سونیا پھر اگلی گل کڑیو کی اپنے چہرے دا پردہ لا دیاں گے، گھونڈ اٹھا دیاں گے۔ علامہ راضی تفسیر کبیر دے اندر فرمانے نے سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ تے گرائی، تے جڑے بندے حضرت موسیٰ دے نال آئے سن سارے مر گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ 40 دنہ وستی جناب موسیٰ کلیم عالم وجد دے اندر چلیں گئے، تے جدوں ہوش آئی تے کہنے سبحانک، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین۔ اے مولا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تو ہر چیزاں تو ہر شریک تو پاک ہے، اور ایک طرف کلیم اللہ ہے جنوں سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ نور دی تجلی دا برداشت نہیں ہویا، 40 دنہ وستی عالم وجد دے اندر چلا گیا ہے، تے ایک پاسے حبیب اللہ ہے، پہلا آسمان تھلے، دعا تھلے، تریہ تھلے، چوتھا تھلے، پنجواں تھلے، چھواں تھلے، ستواں تھلے، سدرۃ المنتہا تھلے، جنت الماوا تھلے، عالم لاہوت تھلے، عالم جبروت تھلے، عالم ہاہوت تھلے، عالم عظمت و جلال تھلے، اور ساری دنیا تھلے۔ او ادنا دا کنڈا کھڑکا کے ویکھے آئے، کول جا کے ویکھے آئے، نظر اٹھا کے ویکھے آئے، طالب و مطلوب کا رہنے دے جی، بس 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 رہنے دے، آپ نے بولنا۔ جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمد کا کجا، اپنا جانا اور ہے رب کا۔ معراج کا تصور اپنے دماغ میں بٹھائیں، یہ جو مہینہ پچھلا گزرا ہے نا معراج دا، اپنا جانا کسی فوجی کی پھر سنیں، فوجی کی کسی چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے ہو جائے پیشی، اور چیف آف آرمی سٹاف صرف دیکھے بولے نہیں، فوجی پہلے کم سی پھر اس نے جسم تے پسینہ آ جا سی۔ کسی عام اے ایس آئی کی پیشی ہو جائے آئی جی کے سامنے، آئی جی صرف اینج تکے بولے نہیں، تکنا روے تکنا روے، پولیسی آگسی پتہ نہیں صاحب ری ناراض ہو گئے، بولنے چالنے کو نہیں پہ، تکنے ہی پہ جانے، پہلے کم سی پھر انہوں پسینہ آئے گا۔ میں کہہ گیا ہوں فقرہ، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں فقرہ کہہ گیا ہوں، میں کہہ گیا ہوں قسم خدا کی، میں فقرہ کہہ گیا ہوں، اللہ سے بڑی آنکھ جلال والی نہیں، مصطفیٰ سے بڑی آنکھ حیا والی نہیں۔ اللہ
رہا ہے، بول نہیں رہا، 12,000 سال تک دیکھتا رہا، پہلے میرے نبی کے جسم، پہلے میرے نبی کا جسم، پہلے میرے نبی کا جسم لرزا، پھر جسم پہ پسینہ آیا۔ آپ کے ماتھے پہ پسینہ آئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آگے گرمیوں کا آ رہے ہیں دن، ماتھے پہ پسینہ آئے، یہ میرا خیال ہے انگلی میں ادھر کی تھی، یہ توانوں کو نہیں نظر آئی، توانوں تکا دیں، تکانا تکانا تکانا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا پسینہ شیشیوں میں ڈال کے خوشبو کے طور پہ استعمال کیا گیا، وہ ہستی ایک ہی ہستی ہے جس کا پسینہ شیشیوں میں ڈال کے خوشبو کے طور پہ لگایا گیا ہے۔ حضور کے ماتھے پہ آیا پسینہ، میں دھماکہ کرنے لگا، قسم خدا دی حضور دی شان دا، حضور نے این کیتا، اللہ نے فرمایا سونیا کے کرن لگا ہے؟ فرمایا عرض کیتا بیکار پسینہ ہے، اسے جھٹکنے لگاؤں، فرمایا نا ماڑے پیار دی نشانیاں، ہائے 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 ہائے، بہت سونا سنا ہے آپ نے، بہت سونا سنا ہے، مجھے بڑا مزہ آیا ہے۔ سونیا نہ سٹی پیار نی نشانیاں، عشق نی نشانیاں، محبت نی نشانیاں، اللہ کے کراں؟ فرمایا ایک ایک قطرہ کر کے گرانا، ایک ایک قطرہ کر کے ڈراپ کر۔ میرے نبی نے پہلا قطرہ گرایا، میں حوالہ پہلے دے چکے ہوں، پھر میں ریپیٹ کر دینا، علامہ حقی دی کتاب روح البیان تفسیر دی مشہور کتاب ہے، میرے نبی نے پہلا قطرہ گرایا، خلق اللہ منہا جبریل، اللہ نے پہلے قطرے چو جبریل بنایا، خلق اللہ منہا میکائیل، دعا قطرہ گرایا میکائیل بنایا، تریے قطرے تو اسرافیل بنایا، چوتھے قطرے تو اسرائیل بنایا، پھر جو ہی اہن کر کے جھٹ گیا، اللہ میرا نبی پسینے نو جھٹک دا گیا، اللہ نوری فرشتیاں نال آسمان سجاندا گیا، جھٹکتا گیا، اللہ آسمان سجاتا گیا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اسرائیل بشر ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، مجھے کب جواب دیں گے؟ مہربانی کریں، میں سارے مجمع سے جواب مانگ رہا ہوں۔ اسرائیل مٹی سے بنا ہے؟ اسرافیل خاکی ہے؟ جبرائیل بشر ہے؟ اور میں کیا شرم کر ملا، جس کے پسینے سے نکلنے والے نور ہیں وہ محمد کتنی عزت والا ہوگا۔ اس سے بھی بڑی بات ابھی تک میرے پاس ہے، میرے کوٹھہ کلاں کے غیور بھائیوں، جامع مسجد نوری میں تشریف لانے والے دوستوں، اس سے بڑی بات ابھی میرے پاس ہے، میں نے نہیں بولی اور اب میں وہ بات بولنے لگا ہوں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ہوا چلاتی ہے، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو بادل سے بارش برساتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ماں کے رحم میں بچوں کی تصویریں بناتی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو مرنے کے بعد ہر مردے کی قبر میں جاتی ہے، اس سے جا کے سوال کرتی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جیڑی منکراں کی چھترول کرنی ہے، ایک فرشتیانی جماعت ہے جیڑی بارش لانی ہے، ایک ہوا چلانی ہے، ایک جاکت جاکتیاں تصویراں بڑھانی ہے، ماں کے رحم میں بچوں کی تصویریں بناتی ہے، اور جس کے پسینے سے جھٹکے ہوئے فرشتے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اس مصطفیٰ کو میں مختار کل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ متھے دے پسینے تو اللہ نے فرشتیاں نو بنایا،
پھر میرے نبی نے اپنی انگلیاں چہرے تے رکھیاں، چہرے تے پسینہ سی، ادھر ادھر تکیو ذرا، تے انگلیاں تے پسینے دے قطرے موتیاں دی طرح چمکن لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا سونیاں ایویں نہ سٹی کہ کر نہیں مولا، فرمایا ایک ایک کر کے گراؤ۔ خلق اللہ تعالی من عرق وجہہ العرش واللوح والقلم والکرسی والشمس والقمر والکواکب والنجوم۔ میں عربی دی متن دی عبارت پڑھ دیتی ہے، ترجمہ کسے عالم دین کل کرا لو میں ہو۔ میرے نبی نے پہلا قطرہ گرایا، اللہ نے عرش بنایا۔ دوسرا قطرہ گرایا، اللہ نے کرسی بنائی۔ تیسرا قطرہ گرایا، اللہ نے لوح بنایا۔ چوتھا قطرہ گرایا، اللہ نے سورج سجایا۔ پنجواں قطرہ گرایا، اللہ نے چند لایا۔ تے پھر میرے نبی نے اپنے چہرے دے پسینے نوے اہن کر کے جھٹکیا، میرا نبی جھٹکتا گیا، اللہ تاروں سے آسمان سجاتا گیا۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے۔ لے چل باد صبا مجھے روبرو سر کر کے، اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے، اپنے منہ سے داستان۔ تھکتے نہیں گئے ہو بول بول؟ اچھا میں کیا بول بول کے تھک گئے ہو تو آج 5 منٹ پہلے مکا دینے۔ طالب و مطلوب کا ملنا، حضرت جبریل کا یوں تھوڑا جہا اور پیڑ پکھا لیں گے، لیکن پکھاساں تاں بھی تسی بھی کو پکسو شخص ہوتے۔ میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے پہلے قطرے سے اللہ نے عرش بنایا۔ ایک بار پھر کہتا ہوں جملہ، میرے پاس بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، میں سرپرائز دینے لگا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے پہلے قطرے سے عرش بنایا ہے۔ ساری کائنات کی کروڑوں مسجدیں کٹھی ہو جائیں، مسجد اقصیٰ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کروڑاں مسجد اقصیٰ رل جاون، مسجد نبوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کروڑاں مسجد نبوی مل جائیں، مسجد حرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں مسجد حرام مل جائیں، بیت المعمور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں بیت المعمور مل جائیں تو زراح کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں زراح مل جائیں، کرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں کرسیاں مل جائیں، اللہ کے عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ تھوڑا دیر رکنا ہے اور توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ہوں اگر رابطہ ٹوٹ گیا قسم خدا دی جملہ تو ضائع کر جاؤ گے، اور اتنا ٹائم نہیں کہ میں جملہ دہراؤں۔ پتہ نہیں پھر کس موقع پہ یہ جملہ بولنا مجھے نصیب ہو، اس مسجد کے سٹیج سے یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر سنیں، ساری کائنات کی مسجدیں جمع ہو جائیں، مسجد اقصیٰ کی شان کا مقابلہ نہیں ہے۔ کروڑوں مسجد اقصیٰ مل جائیں، مسجد نبوی کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں مسجد نبوی مل جائیں، مسجد حرام کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں مسجد حرام مل جائیں، بیت المعمور کا مقابلہ نہیں۔ بیت المعمور کروڑوں مل کے بھی زراح کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں زراح مل جائیں، کرسی کا مقابلہ نہیں۔ کروڑوں کرسیاں مل جائیں، عرش کا مقابلہ نہیں۔ اب مسجد ہے سب سے نیچے، عرش ہے سب سے اونچا۔ مجھے سارا مجمع اس بات کا جواب دے، میرا نبی مسجد میں آتا ہے، نالین اتار کے آتا ہے، عرش پہ جاتا ہے جوڑے سے جا کے۔ آج علم نہیں دکان میں پہلی باری کھولی،
میں اس کی تالا لائی رکھے تالا آج میں کھولیے تو کدے کدے میں کھولیا کر سا تگڑے ہو وہ کیا کرنے ہو سبحان اللہ بول مسجد میں آتے ہیں نالین اتار کے آتے ہیں عرش پہ جاتے ہیں اللہ کہتا ہے لا تخلع نعلیک تقدم علی بساط الارض یتشرف العرش بغبار نعلیک سونیا لا نہیں ہائے 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 لا نہیں کہ آج میرے عرش کو تیرے پاؤں کے جوتوں کے ساتھ جو غبار لگا ہے اس کے ساتھ شرف ملے گا میں قسم خدا نہیں سوچی پہ گیا میریاں دماغ نیاں رٹاں رگاں تے نساں پھٹن پہ گئیاں بھئی میں سوچاں وجہ کہہ وے مسجد میں سونا جوتے اتار کے آتا ہے عرش پہ جوڑے سجا کے جاتا ہے مجھے اور کوئی ریزن نظر نہیں آئی مجھے کوئی اور وجہ نہیں ملی ایک ہی وجہ مجھے ملی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تے جتیاں لا کے جانا ہے تے عرش بنے ہیں سونے نے پسینے چوں اے تے پھر سونے نہ کر جو ہویا فرمایا پا کے لا کے کیوں پیا طالب و مطلوب کا ملنا ملانا ہے حضرت جبریل کا یوں عشق میں ثابت قدم رہنا آسان نہیں رہی باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا واہ 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 ذرا پیار نال بولو باتیں کرنا آج لوگ کردار دے غازی نہیں ہیں گفتار دے غازی نے باتیں کرنا اور ہے 60 سال دا بابا ویل چیئر تے بین والا جدیاں لتاں کوئی نہیں اور ڈاکٹر نے آکھیا بابا جی کرونا دی بیماریاں آ رہی ہیں سارے بڑے بڑے جا رہے ہیں تسی بھی اے نوے چلے جاؤ نہیں جانا فیض آباد دھرنے دے اندر تے بابے نے آکھیا نہیں ہٹ جاؤ باتیں کرنا اور ہے ان کا نبھانا اور ہے باتیں کرنا مومن بات کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو نبھانے کے لیے کرتا ہے توڑنے کے لیے نہیں کرتا مزہ آیا اتھے تک یہ نہیں آیا قسم آیا یہ نہیں آیا میری طرفداری نہ کرے ہوئے مولوی صاحب ناراض نہ ہو جا من کوئی نہیں خیر ہے میں ناراض ہو بھی گیا تھے اللہ نے میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے دوسرے قطرے سے لوح بنایا لوح اور لوح کیا ہے جس میں یہ نہیں لکھا ہوا عبداللہ مظہر وارثی نے کتنا زندہ رہنا ہے بلکہ لوح پہ لکھا ہے کہ عبداللہ مظہر وارثی نے کتنے سانس لینے ہیں عبداللہ مظہر وارثی نے کتنے پانی کے قطرے پینے ہیں عبداللہ مظہر وارثی نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے آنا ہے عبداللہ مظہر وارثی نے کہاں سونا ہے اور کہاں سے جاگنا ہے اوے ایتھے رک کے میرے کو فکرہ لائے اللہ کرے تینوں فکرہ سمجھ آئے میں نے کہا جس کے پسینے سے بنا ہوا لو ہر چیز جانتا ہے وہ مصطفیٰ کتنا بڑا عالم ہوگا میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے 5 قطرے سے اللہ نے سورج بنایا میں ایران گیا 2 بار میں نے 12 بجے اوپر دیکھا سورج میرے سر کے اوپر تھا اس کے بعد میں ابو ظہبی گیا 12 بجے میں نے دیکھا بالکل میرے سر کے اوپر تھا اس کے بعد میں عمان گیا عمان میں نے 12 بجے دیکھا سورج پھر اوپر تھا پاکستان واپس اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آیا 12 بجے کا وقت تھا چہرہ اوپر اٹھایا پھر اوپر تھا میں نے کہا یہ بنا ہے میرے نبی کے چہرے کے پسینے کے 4 قطرے سے ہر بندے کے سر پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور جس مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں تسیو حاضر و ناظر میرے مولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں ہی میں پکاراں
تھوڑی جی کھڑکی ہک کھول دے وہاں 2 منٹاں واسطے. میرے نبی کا سر ہے، علی کی گود ہے. بس صرف 2 منٹ میں میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا. علی کا سر ہے، میرے نبی کی گود ہے. سورج ہو گیا غروب، علی کی آنکھ کھلی، دیکھا شام پڑ گئی ہے، رونے لگ گئے. علی کی آنکھوں سے، مصحف ولایت کی آنکھوں سے 2 قطرے رحل نبوت پہ گرے. میرے نبی کی آنکھیں کھلیں. علی کیا گل ہے، کیاں پیا رونا ہے؟ سونےوں ڈوب گیا ہے، پڑھنی سی. آہا ڈوب گیا ہے، پڑھنی سی. فرمایا گھبرانا کیاں ہے، تم ہی میرا ہے، سورج بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے. اے دس بھئی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ وہ بھی میرا ہے، تم ہی میرا ہے، جڑی پڑھنی ہے وہ بھی میری ہے. اے دس بھئی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ اگے پھر غلام علی نہیں سی نا، اگے پھر مولا علی سی. ہاتھ بن کے آنے قضا پڑھا تو پھر علی کون آکھے؟ ہائے 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 ہائے، قضا پڑھا تے علی کون آ کے؟ فرمایا ادا پڑھنی ہے؟ جی سونے ہو میں ادا پڑھنی ہے. بلانے کے 3 طریقے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بڑا مزہ آئے گا. جڑا بندہ ہن تک میری تقریر وچ نہیں بولیا میں انہوں لکھ کے دینا، انہوں بولنا پہ جائے گا. بلانے کے 3 طریقے ہیں. کوئی بندہ میری عزت کرے نا اور مجھے کہے علامہ مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب قبلہ، یہ بلانے کا سب سے مہذب طریقہ ہے، سویلائز انداز ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. اور ایک طریقہ ہے وارثی، ایک طریقہ ہے نہیں سمجھو نہیں سمجھو نہیں سمجھو نہیں سمجھو نہیں سمجھو میں کہہ گیا ہوں بات، میں پھر کہہ گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. ایک طریقہ ہے علامہ قبلہ مفتی حافظ عبداللہ مظہر وارثی صاحب. اور آؤ نا گل سنو، اکے وارثی صاحب اکے. یہ سب سے ادنا طریقہ ہے، سب سے کم تر طریقہ ہے. میں باوضو بیٹھا مسجد نوری نے اندر بیٹھے ہاں، اللہ نے گھر وچ بیٹھے ہاں، پڑھے لکھے لوگاں نا مجمع میرے سامنے ہے. کوئی بندہ مینوں کسی پھٹی کتاب سے حوالہ دے کے بتائے حضور نے کہا ہو سورج صاحب تشریف لائیں، حضور نے آکھیا ہوئے ہوئے سورج نہ، فرمایا بس کر دینا، بس کر دینا، بس کر دینے. میرا خیال ہے تو انہیں تکلیف ہو رہی. حضور نے فرمایا سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. میں نے پڑھا کتابوں میں، حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. جب طلوع ہوتا ہے پھر بھی سجدہ کر کے اٹھتا ہے، غروب ہوتا ہے تو سجدہ کر کے جاتا ہے. سورج ہے اللہ کی کچہری میں اور ادھر کوئی بندہ بیٹھے ہوگا چیف جسٹس کو تے پنڈی نہیں عدالت نہ دفعہ 3 نہ مجسٹریٹ اس کی کال کرے اس کی چھوڑ ماڑی چھوڑ، یہ ممکن ہے؟ او نہیں سمجھو گل میری. بندہ بیٹھا ہو آئی جی پنجاب کے پاس تے مرغا تھانے نہ کوئی نارمل جہاں ملازم اس کی کال کرے اس کی چھوڑ ماڑی چھوڑ، ممکن ہے؟ بندہ بیٹھا ہو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس عام سب برگیڈیئر جی ایچ کیو کا کال کر کے آکھے ہو چھوڑ اس کی میری سن، ممکن ہی نہیں. اور سورج وہ اللہ کی کچہری میں ہے. میرے نبی کی انگلی اٹھ گئی، سورج تڑپیا، سونے ادھر تیرا سجدہ ہے ادھر تیرے سونے نی انگلی ہے، کہ کراں؟ فرمایا میرے سجدے ہونے رہسن او تک نس نس. طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں